جو پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس جہاز نہیں تھا. جب جہاز نہیں تھا تو کیا جیسے محمد علی جناح نے, میں کہا کو تاریخی پس منظر دے رہا ہوں, ایک بڑے مشہور تھے, بزنس مین بھی تھے, عزیشر کاوزی صاحب, ان کے والد کو فون کر کے کہا کہ جی ہمیں جہاز ہونے چاہیے. اس وقت رجسٹری جہاز کی صرف ہوتی تھی بامبے اور کلکتہ میں, کراچی پورٹ میں نہیں ہوتی تھی. تو جو پہلا جہاز جو پاکستانی فلیگ رجسٹر ہوا تھا, جو کاوزیز نے کرایا تھا, اس کا نام فاطمہ تھا, جو کہ غازی کی جو بہن تھی ان کے نام پہ رکھا. تو وہاں سے گیم شروع ہوئی. پھر 1972 میں سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا. اس کے بعد سے دوسری انڈسٹریز, ڈی نیشنلائزیشن کے بعد بہت ساری انڈسٹریز کھڑی ہو گئیں, لیکن یہ شپنگ انڈسٹری سوائے PNSC کے پاکستان میں وہ دوبارہ بلڈ نہیں ہو سکی. اور جو بھی پاکستانی جہاز اون کرتے تھے یا آج بھی جو پاکستانی جہاز اون کرتے ہیں وہ پاکستان میں رجسٹر نہیں کراتے, مانے وہ پاکستان فلیگ کیریئر نہیں ہوتے. بزنس مین پاکستانی ضرور ہوتے ہیں, نیشنلٹی بھی پاکستانی کی ہوتی ہے, لیکن وہ بزنس دبئی میں رجسٹر ہوا ہوتا ہے اور جہاز ان کے پیناما میں یا کہ وہ فلیگ آف کنوینئنس کہلاتا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر بڑا سوچ بچار کی. جب میں منسٹر بنا تو رزاق بھائی کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر, اس وقت رضوان صاحب جو اب سیکرٹری میری ٹائم ہے وہ PNSC کے چیئرمین تھے, تو ہم نے ڈیٹا جب اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ہم تقریباً $5 بلین یا اس سے تھوڑا زیادہ $5 بلین سے زیادہ فریٹ میں خرچ کر رہے ہیں امپورٹ بل پہ, کیونکہ ہمارے اپنے جہاز نہیں تھے. تو جو آپ مال خریدتے ہیں اس پہ جو فریٹ بھرتے ہیں آپ, جو وہ آپ ڈالر میں بھرتے ہیں, کیونکہ وہ شپ باہر کے ہیں, ساری شپنگ کمپنیز باہر کی ہیں. اور PNSC کا شیئر 5% یا اس سے کم تھا, اور PNSC زیادہ پاکستان کا جو آئل کا کارگو تھا وہی اسی کو چیز کر رہی تھی. لیکن پاکستان میں تو سویابین بھی امپورٹ ہوتا ہے, پاکستان میں پام آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے, پاکستان میں کوئلہ بھی امپورٹ ہوتا ہے, آپ کی انرجی سیکٹر کوئلے پہ چلتی ہے, پاکستان میں گرین بھی امپورٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے بہت سارا, چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے دبا کے, اور بھی جو بھی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو ہمارے اپنے جہاز تھے کوئی نہیں. تو ہم نے یہ دو چیزیں کی. ہم ایک مرین پالیسی تھی 2001 کی, اس کے اوپر ہم 2000 اس کے اوپر ہم نے بلڈ کیا. اور اگین رزاق, ایک منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بنائی میری ٹائم کے ساتھ, اور اس میں رزاق صاحب کا بڑا رول تھا. تو ہم نے سارا ڈیٹا اینالائز کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی. وہ امینڈمنٹس کیا تھیں کہ 2030 تک, یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اب لانا چاہتے ہیں اس بزنس میں, شپنگ بزنس میں, بیکاز گلوبلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, ملک پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی شپنگ لائنز کو. جیسے کاسکو, APL, یہ ساری بڑی بڑی شپنگ لائنز ہیں, اسٹیٹ اونڈ نہیں ہے لیکن اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں کام کرتی ہیں. یہ بڑی, چائنا کی کاسکو ہے, APL امریکن پریزیڈنٹ لائن ہے, جو بھی بڑی بڑی لائن ہے, مرش نیدرلینڈ کی. تو ہم نے اس میں جو چیزیں چینج کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1, 2030 تک 2030 ٹل دا ایئر 2030 جو بھی پاکستان کی شپنگ کمپنی رجسٹر پاکستان میں کرے اور پاکستان میں جہاز لا کے پاکستان کا فلیگ کیریئر بنے, مانے جہاز پاکستان میں رجسٹر ہوگا, اس کی جو نمبر پلیٹ ہوگی وہ پاکستانی لگی ہوگی, اس کو 2030 تک جہاز کے اوپر کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہوگی. آج بھی نہیں ہے نا, کیونکہ جہاز آ نہیں رہا تو کوئی, اس ناٹ کہ ہم کوئی اسٹیٹ سے کوئی چیز لے رہے ہیں, کبھی بھی کوئی جہاز آ تو رہا نہیں ہے تو کسٹم ڈیوٹی تو ویسے بھی کلیکٹ نہیں ہو رہی, تو لیکن ہم کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی. نمبر 1. دوسری چیز, اس کے اندر اس جہاز کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, انکم ٹیکس ایگزمپشن ہے اس پہ, اور جہاز پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن بھی ہے. اور جو تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, چوتھی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے فرسٹ برتھنگ رائٹ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم عام زبان میں, کہ جب جہاز آتے ہیں, سمجھے 3 جہاز آ گئے اور تینوں میں پام آئل ہے, تو کون سا جہاز پہلے لگے گا؟ بائی دی وے یہ بھی ایک کرپشن کی بڑی داستان رہی ہے
کیونکہ اوپر پورٹ کے اوپر جو ایک آدمی ڈیسائیڈ کرتا تھا کون سا جہاز لگے گا، وہ پہلے ڈیل کر لیتا تھا کہ آپ کا جہاز لگانے کے لیے یہ ہماری ڈیل ہونی ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جو جہاز پہلے لگ جاتا ہے اس کا ڈیمیج جو کم ہوتا ہے. جو جہاز پانی میں کھڑا انتظار کر ہوتا ہے وہ $15,000 سے لے کے $50,000 سے بھی زیادہ ڈپینڈنگ آن دا ویسل کے سائز پر، کارگو پہ اور فریٹ پہ، وہ پر ڈے کا ڈیمیج اس کو لگ رہا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جو ڈیمیج لگتا ہے جب جہاز اگر آ جائے. جی 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 نہیں کارگو تو جو ڈیوٹی ہوگی وہ تو لگے گی نا. میں سوال کے جواب دے دوں گا، میں ختم کر دوں اس کے بعد سر. تو وہ برتھنگ جو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ پاکستانی فلیگ کیریئر جو ویسل ہوگا اس کو پاکستان کے پورٹس پہ فرسٹ برتھنگ رائٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ایک جہاز آ گیا جس کا فورن فلیگ ہے اور ایک آ گیا وہی کارگو لے کے جس کا پاکستانی فلیگ ہے، تو پاکستان فلیگ والے کو ہم پہلے برتھنگ رائٹ دیں گے. ہم انسینٹیوائز ہی کرنا چاہتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے. جتنے بھی ممالک اگر آپ پڑھیں وہ سارا یہ ڈیلائٹ کی ایک پوری ہم نے اسٹڈی کروائی ہے، اس میں سارا ڈیٹیل ہے، وہ بھی ہم کر دیں گے پبلک اپنی ویب سائٹ پہ. تو وہ سارے کے سارے دنیا میں ممالک ہوتا ہے. اور جو آخری بڑی اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے گروس ٹنیج، جی آر ٹی جسے کہتے ہیں، گروس ٹنیج ٹیکس. وہ پی این ایس سی $1 پر ٹن دیتی ہے. یعنی کہ اگر پی این ایس سی کے سارے جہازوں کا ٹنیج آپ ایڈ کر لیں تو وہ 8.5 لاکھ تقریباً بنتا ہے جی آر ٹی. تو وہ $1 پر ٹن ہوتا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انسینٹیوائز کرنے کے لیے ہم نے اس کو 75 سینٹ 25% کم رکھا ہے. اسے جو یہ انسینٹیوز ہم نے اس لیے دیے کہ سب سے پہلے جو بڑا کام ہوگا کہ وہ جو ہماری جو پریشر ہے فورن کرنسی پہ وہ کم پڑے. کیونکہ ان سب انسینٹیوز کے بعد صرف ایک کنڈیشن ہے کہ وہ جو فریٹ چارج کریں گے وہ روپے میں چارج کریں گے، وہ فورن کرنسی میں چارج نہیں کریں گے. جیسے پی این ایس سی اگر پی ایس او کا تیل لے کے آتی ہے تو جو فریٹ پی ایس او کر دیتا ہے اگر وہ ایف او پی خریدتی ہے وہ روپے میں چارج کرتی ہے، ڈالر میں نہیں کرتی. تو جتنے بھی پرائیویٹ انٹرپرائز آنا چاہتی ہیں وہ فریٹ صرف روپے میں چارج کریں گے، فورن کرنسی میں نہیں. جو ہسٹوریکل چیز اس کے بعد ہوئی ہے، یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ انڈسٹری پک اپ نہیں کی، تو شپنگ کو ہم نے ایک اسٹریٹجک انڈسٹری بھی ڈکلیئر کر دیا. لیکن جو تاریخی چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایکسپورٹرز کو ملتی ہے LTF لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، کیونکہ وہ آپ کے لیے ڈالر لے کے آ رہے ہوتے ہیں باہر سے. ان کو 3% پہ اسٹیٹ بینک 3% کے مارکیٹ پہ اسٹیٹ بینک ان کو قرضہ دیتی ہے. بینک دیتے ہیں، بینک کا اسپریڈ ہوتا ہے 1% 4% میں مل جاتا ہے، بٹ 3% اسٹیٹ بینک کی سیلنگ ہے. تو ہم نے آج سے کوئی 3 مہینے پہلے اسٹیٹ بینک سے بات کرنا شروع کی اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ دیکھیے ڈالر جو لے کے آ رہا ہے اس کو آپ یہ دے رہے ہیں لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، تو جو ڈالر اگر ہم بچانے ہیں ملک میں آپ اس کو بھی فیسلٹی دے دیں، بیکاز اینڈ رزلٹ تو ایک ہی ہے نا، ڈالر یہاں جمع ہو رہا ہے، ہمارا فورن ریزرو بڑھ رہا ہے، اس پہ برڈن کم ہو رہا ہے. تو آفٹر اے لاٹ آف آگے پیچھے اسٹیٹ بینک کے ساتھ نیگوسیشن اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے بعد یہ تاریخ کی بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں، اینڈ اگین میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رزاق گل کا، کیونکہ اصل میں یہ آئیڈیا ان کے پاس سے آیا تھا اور انہوں نے ہمیں ایک ہنٹ دی اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اور میری ٹیم رضوان صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے نادر صاحب بڑی دن رات لگ کے کہ اسٹیٹ بینک نے اب شپنگ کو بھی لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی دینے کی اجازت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اور یہ ہم آپ کو یہ ہماری جو ٹیم ہے ادھر میں سارے جتنے لوگ ہیں ہم آپ کو وہ اسٹیٹ بینک کا لیٹر بھی دے دیں گے اور شپنگ پالیسی بھی دے دیں گے کہ اب آپ جہاز بھی خریدنے جائیں تو اس میں لکھا ہوا شپس اینڈ ویسلز، تو چاہے وہ ٹگ بوٹ ہو، چاہے وہ ڈریجر ہو، چاہے وہ کارگو ویسل ہو، چاہے وہ فشنگ ویسل ہو. یہ رضوان بھائی نے کہہ دیا، یہ ایک آخری اچھی چیز میں کہ آپ اوپر رکھنی تھی چہری، اس سے ماہی گیروں کو ہمارے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جتنی بھی ویسلز ہیں یہ ان کو صرف 3% کے اوپر دے کین بورو منی. آف کورس یہ آپ بینکوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کی فیسلٹی ہے. اس کا اثارو اسٹیٹ بینک نے ہمیں ایشو کر دیا، یہ ہم آپ کو بھی شیئر کر دیں گے. اس میں جو سب سے جو چیز اس وقت
ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گی ہمارے ماہی گیروں کو، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری میں دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ $450 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں فشری سیکٹر کی، 455 ملین پلس مائنس۔ پوٹینشیل پاکستان کا 2 بلین سے بھی زیادہ کا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ہے انفو فش جو ڈیٹا اینالائز کرتی ہے، پہلی دفعہ پاکستان کو یا دوسری دفعہ شاید تاریخ میں اس کی چیئرمین شپ بھی ملی ہے، اور سیکرٹری میری ٹائم اس کو جو انفو فش کی جتنے 13 ممالک 12 ممالک جو ہیں ان کو وہ چیئر کرتے ہیں، یہاں ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے۔ اب ہم 50% سے اوپر ہم چلے گئے، ہم جب IOTC ہے انڈین اوشن ٹونا کمیشن، کیونکہ پاکستان میں ٹونا بڑا ہے، یہاں سے ٹونا بڑا اسمگل ہو جاتا ہے بار بار۔ پہلی دفعہ اس کا کنونشن ہم نے پچھلے سال کراچی میں کروایا تھا، یہ کووڈ سے پہلے ہم شروع ہو گئے تھے اس کام۔ تو اس جو پاکستان کا جب ہم آئے تھے تو ڈیٹا 3-4% ڈیٹا ویریفائی ہوتا تھا، اب ہم نے 50% کا مارکر کراس کر لیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے جو ماہی گیروں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہماری KPT ہے، KPT کے ساتھ بیاری اور وہ جو آئلینڈز ہیں، بابا بیٹ آئلینڈ، وہاں سارے ہمارے ماہی گیر کمیونٹی، اور کبھی ان کے اوپر کوئی بھی کسی نے بھی آ کے ان کے مسئلے سمجھے نہیں، سنے نہیں، اور فشری سیکٹر تباہ ہو گیا۔ اس سے جو نکلے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عزیر بلوچ، نثار مرائی اور وہ سارے ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ سارے فشریز 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبوں کے پاس چلے گی، وہ ساری یہ چیزیں بڑی مزے کی وہیں سے نکلی ہیں، اس پہ بات نہیں، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس سے جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ جو ماہی گیر سیکٹر ہے ہمارا، ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں گے۔ کیونکہ اگر چائنا کا، کوریا کا، جاپان کا وہ جو فشنگ ویسل آتا ہے وہ تو فلوٹنگ، وہ تو اس لائک فلوٹنگ فیکٹری، جو مچھلی بھی پکڑتے ہیں وہیں پہ پروسیس بھی، وہ تو سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ماہی گیروں کو یہ پوٹینشیل ابھی تک وہ نہیں کر سکے ریئلائز، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں نے جو ہمارے DG پورٹس اینڈ شپنگ صاحب ہیں، جو آفس ہے ڈیسک، ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک ڈیسک بنائیں تاکہ وہ ایجوکیٹ کر سکیں ان ماہی گیروں کو کہ وہ کس طرح بینکس کو اپروچ کریں، اور ان کی پیکیجز بنا کے تاکہ وہ بینک کو اپروچ کریں، ان کو پتہ تو ہو نا کہ بینک سے کس طرح پھر اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھانا۔ تو وہ DG پورٹس اینڈ شپنگ انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ منتھ، 6 ہفتے کے اندر وہ ایک ڈیسک تیار کر دیں گے، بندے آئیڈینٹیفائی کر دیں گے تاکہ وہ پھر بینکس کے ساتھ ان کو ہیلپ کر سکیں پروسیسنگ میں۔ تو یہ میری نظر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی میرین سیکٹر کے لیے، میری ٹائم سیکٹر کے لیے۔ اور صرف آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آلریڈی جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ میں پچھلے 1.5 سال سے بات کر رہا ہوں کہ جی شپنگ پالیسی، کیونکہ شپنگ پالیسی ہم 2019 میں ہم نے ECC سے اپروو کرائی، پھر کیبنٹ سے اپروو کرائی، اور اس فائنانس بل کا حصہ بن گئی ہے، تو وہ تو کلیئر ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ ڈسکشنز میں ہوتا رہا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ 3-4 شپنگ کمپنیز پاکستان میں اپنے ویسلز خریدنا شروع کریں گی، کیونکہ وہ تیار تھے لیکن کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی، اب ان کو کلیئرٹی بھی آ گئی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ 2.2 بلین کا تقریباً وی امپورٹ پام آئل اتنے کا، تو سارا کا سارا فریٹ جو ہم بھرتے ہیں اس امپورٹ کے اوپر، وہ سارا اب کوشش کر کے ایسا ایسا ہم لوکل انڈسٹری کو بلڈ کریں گے، اور ہمارے سی فیررز کے لیے، جو ہمارے سیلرز ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ PNSC کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری دیتے ہیں، ہمارے پاس تو 11 جہاز ہیں، تو وہ یا پھر میننگ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کسی باہر کے ویسل میں ان کو چڑھا دے، لیکن اس میں ویزا کے ایشوز یہ وہ کافی ہے۔ تو جب ہماری اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، شپنگ انڈسٹری، تو ان کو بھی اس میں جاب سیکیورٹی ہوگی۔ اور آخری بات، ایک فگر ڈیٹا کا دے دوں، $5 بلین تو ہم فریٹ میں دیتے نا رزاق بھائی، فلپینز کے جو سی فیررز کی جو فورن ریمیٹنس ہے وہ $6 بلین اینولی کراس کر گئی ہے۔ جو جہاز میں فلپینوں، کیونکہ سی فیرر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ڈش واشر یا ڈیزل میکینک سے لے کے کپتان تک ہوتا ہے، جتنے لوگ جہاز پہ ہوتے ہیں وہ ہر لیول کے اوپر، ان کی فورن ریمیٹنسز $6 بلین کراس کر گئی ہیں، تو ہم پیچھے رہ گئے۔
Now we'll catch up. Razak bhai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस तरह से अली ज़ेरी साहब ने भी बताया, थोड़ी सी हिस्ट्री दी है. मुझे उसका भी मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब नेशनलाइजेशन हुई थी उस वक्त शिपिंग इंडस्ट्री बाकी सब के नेशनलाइज हुए थे, लेकिन आस्ते आस्ते जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो सीमेंट, केमिकल्स, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ वापस प्राइवेट सेक्टर में चले गए और आस्ते आस्ते अपने सेक्टर का स्पीड पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट हो गई. लेकिन एक इंडस्ट्री बिल्कुल पीछे रह गई, वो है शिपिंग इंडस्ट्री. और जब अली ने मिनिस्टर बने तो बातचीत शुरू हो गई कि यार ये है ना, ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है. क्यों ख़तरनाक बात है कि देखिए शिपिंग इंडस्ट्री, एक मुल्क के पास शिपिंग इंडस्ट्री ना हो तो कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? बाहर की शिप्स तो नहीं आएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह से याद है जब 9/11 हुआ था 2001 में, उस वक्त जितने भी जो बाहर की शिपिंग कंपनी थे ना, वो अपने रेट बढ़ा दिए और देना पड़ेगा. एक्सपोर्टर ने दिए, क्या करेंगे? सारे बाहर से फॉरेन कंपनीज थे. तो ये है ना, ये एक मुल्क के लिए टू बी हॉस्टेज, ये अच्छी बात नहीं है. तो ना ये भी पॉलिसी बन गई है और इंशाल्लाह हमें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी. तो मैं तो बहुत उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी शिपिंग इंडस्ट्री इम्प्रूव होगी. एक और चीज़ है कि शिपिंग इंडस्ट्री और हमारे ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल इंटरट्वाइंड है. जिस तरह से अभी अली ने बताया कि कॉमर्स के साथ तो बिल्कुल टाई इन होता है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे पास शिपिंग इंडस्ट्री आ गए, छोटे वैसल, बड़े वैसल. हम लोगों ने एक और पॉलिसी, इसको ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी. पाकिस्तान में आज तक ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी है ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंगापुर में लोगों ने बल्क में मंगवाते हैं, वहाँ ये सिंगापुर में अनलोड छोटे कंसाइनमेंट्स करके उनकी छोटे जहाज में मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं. हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग यहाँ आए और हमारे लिए दुबई है, अबू धाबी है, कुवैत है, हमारे लिए सलाला है ओमान में, हमारे लिए मौजूदा कंट्रीज हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन स्टार्ट एक बिकम्स अ मरीन टाइम इकोनॉमी. ये हमें चाहिए. तो इसलिए ये जो शिपिंग जो शुरू हुआ ना, जब एक और बात था कि दिसंबर 2019 में मैं जापान और कोरिया गया था. वहाँ उन्होंने सिर्फ एक ही बात कि आप लोगों ने शिपिंग के बेनिफिट कब लेके आओगे. इसलिए हम लोग तैयार हैं आने के लिए. आपको पता है जापान और कोरिया बिग फिश ईटिंग कंट्री, उनके लिए तो ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है और उनको यहाँ आना है पाकिस्तान में. और इंशाल्लाह ये जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल गई है तो उन पाकिस्तानी के साथ अल्लाह करे जॉइंट वेंचर्स करें और पाकिस्तानी शिप्स के कोई वो करें. और ये शिपिंग इज नॉट ओनली शिपिंग के साथ मेंटेनेंस, शिप मेंटेनेंस होता है, शिप रिपेयर्स भी होता है.
اور اٹس اے ہول انڈسٹری جو ہمیشہ پورٹ کے ارد گرد ڈیولپ ہے. اسٹیل مل پوری چلتی ہے, شپ بریک. بالکل. سو اٹ از یہی اور جس طرح سے ہمارا انشاءاللہ ایکسپورٹس امپورٹ بڑھیں گے اور ٹنیج گوز اپ, ہمیں شپنگ کی بہت ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے, لیکن کتنا پیچھے رہ گئے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک فگر دے دوں, اس سے آپ کو پتا ملے گا. انڈیا میں 842 شپس, بنگلہ دیش 347, سری لنکا 40 اور پاکستان 11. کتنا پیچھے. ایران میں بھی جو سوری سینکشنز لگے ہوئے, ان کے 100 جہاز ہیں تقریباً. سو جو سینکشن کنٹری ہے ان کے اپنے 100 جہاز ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے, میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ او ہو کیا ہو گیا, ابھی تو مارا گیا. نہیں, اپرچونٹی ہے, کریں گے. یہ پالیسی بن گئی, ابھی کریں گے. تو یہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا, نیگیٹو تھاٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے سر, اپرچونٹی کرو اور انشاءاللہ کریں گے. شکریہ. میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, اس پر آپ کا سوال لوں. ایک چیز جو رہ گئی تھی, ایک چیز جو دیکھیں, LNG فار ایگزامپل یا FSRU جو کھڑا ہوتا ہے, جس کو آپ کو پتا ہے جو ری گیس یونٹ ہوتا ہے, PNSC اب اس طرف دیکھ رہی ہے کہ LNG بھی جو امپورٹ ہوتی ہے, ہم اس میں پہلے شاید پارٹنرشپ میں جائیں اور اس کی ایکسپرٹیز گین کر لیں کہ ہم اس کے پھر ہم اپنے جہاز خود LNG کے بھی کر سکتے ہیں. اور رضوان صاحب کو خاص کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ جب یہ PNSC کے چیئر تھے, اس کے بعد اب پھر سیکرٹری میری ٹائم بن گئے. میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں, یہ آپ لوگ پلیز لکھ لیں کہ 9/11/2018 میں میں نے اوتھ لیا تھا. رزاق بھائی, یہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے, میں نے شاید بتایا تھا, لیکن 9/11/2018 میں وہ اوتھ لیا تھا. تو اب بس 2 سال سے تھوڑا سا کم وقفہ رہ گیا. ہم نے چھوٹی چھوٹی آپریشنل چینجز کی, تھوڑا تھوڑا کارگو کو زیادہ اٹھانا شروع کیا. PNSC نے اس ٹینیور میں 4.7 بلین روپے کا لون جو جہازوں پہ تھا بغیر حکومت کے کوئی پیسے لیے پے آف کر دیا. 4.7 بلین روپیز اور ڈیٹ جو تھا PNSC کے اوپر وہ پے آف کیا. اس کے علاوہ 2 نئے جہاز لیے, کیونکہ جب ہم آئے تھے تو 9 تھے. یہ اس وقت یہ تھے پروسیس شروع کر دیا تھا 2 اور LR1 مو گیس ٹینکر دینے کے لیے. تو ہم نے اس وقت 9 تھے, اب 11 2 جہاز لیے. اور ان 2 جہازوں کے اوپر بھی جو ڈیٹ لیا ہے, کیونکہ ڈیٹ لینا پڑتا ہے, اس میں کوئی کولیٹرل یا گورنمنٹ گارنٹی نہیں ہے, اپنی بیلنس شیٹ پہ لیا. اور نیگوشیٹ ہم نے کیا تھا ریٹ کائبور پلس 0.35 for 10 years 10 سال کا 10 بلین لیا تھا. لیکن وہ ہم نے اس میں سے 60 ملین کے جہاز خریدے نا, تقریباً 2 جہاز ہم نے $60 ملین کے لیے تھے. 30 ملین یا 28 ملین کے 2 جہاز ایچ. جس میں سے LR1 کے ویسلز تھے, وہ LR1 کہلاتے ہیں, جو کہ مو گیس ٹینکر تھے. تو اب وہ جتنا بھی آپ کا ڈیزل یا وائٹ جو آتا ہے نا کلین, وہ سب اس میں ہم نے خود PNSC نے شروع کر دیا لینا. جی سر, سوال سر. ایک سوال آپ سے, یہ جو کام ہے ویسلز لینے کا, آپ نے بینکنگ سائٹ کو بتائی, لیکن ایک کوالیفکیشن پروسیجر ہوتا ہے, اس کے لیے رولز آپ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت انڈسٹری ہے. دوسرا, آپ کی ویسل جو شپنگ ہے کارگو کی, اس میں بہت میکنائز ایریا چاہیے ہوتا ہے اور وہ بہت میکنائز کام ہے. اس کے لیے آپ نے کوئی علیحدہ سے جگہ مختص کی ہے, اس میں کوئی جو میکنائز موومنٹ ہے اس کے لیے کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ سر, جو آپ کا پہلا سوال تھا, جیسے گاڑی کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی ہوتی ہے اور ایویشن کے لیے سول ایویشن اتھارٹی ہوتی ہے,
منسٹری آف میری ٹائم میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے MMD, مرین مرکنٹائل ڈپارٹمنٹ. یہ مرین مرکنٹائل ڈپارٹمنٹ ہر جہاز جو آتا ہے پاکستان میں, ایون کہ وہ صرف کارگو اتار کے جانا جاتا ہو, اس کی انسپیکشن اور وہ اس کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ MMD کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کی اب ہم نے بہت تیزی سے کیپیسٹی بلڈنگ کرنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ IMO جو ہے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن, اس کا ایک آڈٹ آیا ہوا تھا, فیبرری میں ہونا تھا, مارچ میں ہونا تھا. تو اس کی تیاری کہ ہم نے کرنی تھی, بیکاز بہت ساری فائلیں خالی تھیں, میں نے بہت ساری پوزیشنز خالی تھی. جیسے یہاں پوزیشنز وہ کریٹڈ, لیکن یا تو اس کا اسکل سیٹ نہیں مل رہا تھا, یا رولز نہیں بنے ہوئے تھے, یا آپ ایک پوزیشن دے رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی پوزیشن ہے اور اتنا بڑا اس میں کام کرنا اور تنخواہ آپ اس کو اتنی کم دے رہے ہیں, تو کوئی آنا نہیں چاہتا تھا. کیونکہ اسی پوزیشن میں وہی اسکل سیٹ اگر دبئی یا UAE یا ابو دھابی یا کہیں اور چلا جائے ریجن میں, وہ 15 گنا زیادہ تنخواہ مل رہی تھی اس کو. تو وہ اسکل سیٹ یہاں مسنگ تھا نا. تو وہ ہم نے پورا ریوائٹ MMD کیا ہے. IMO آڈٹ کے لیے ہم تیار تھے, وہ کووڈ ہو گیا تو نہیں ہوا. وہ جبھی بھی ہوگا تو وہ جو ہمارے DG پورٹس اینڈ شپنگ ہے, جن کو اب ہم نے چیئرمین PNSC بنا دیا ہے, وہ کافی اس پہ کافی کام کر چکے ہیں. تو اس کے لیے ہوتا ہے MMD. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تھا, وہ میں رزاق بھائی آپ کو میں سمپل ہے, وہ تو پورٹس کے اوپر سارا کام ہوتا ہے. ہم کیبوٹاج کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے بات کی یا رزاق بھائی نے کی, کہ جو ٹرانسشپمنٹ کے رولز ہیں, کہ اگر ایک بڑا جہاز آ کے گوادر میں لگتا ہے اور اس جہاز میں سے کچھ کارگو ہے جس نے پورٹ قاسم آنا ہے, جو کچھ کارگو ہے جس نے KPT آنا ہے, یا کچھ کارگو ہے جس نے ہو سکتا ہے دبئی جانا ہو, افریقہ جانا ہو, تو وہ ٹرانزٹ پالیسی نہیں تھی, وہ ٹرانزٹ پورٹ اس کو ہم بنانے لگے. اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اگلے ہفتے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے اگلے ہفتے میں اب آپ کو ایک پریس کانفرنس اور کروں گا. رزاق بھائی آپ کو پھر تکلیف دوں گا اس میں, وہ بھی میں آپ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے, پورٹ قاسم کے بارے میں, کہ ہم نے وہاں کیا کیا چیزیں کی اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کیا کر لی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کرنے جا رہے ہیں پلانز, اب 2 سال بعد ہم یہ بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کیا کر لیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 5.5 بلین روپے کا لون پے آف کر دیا ہے, یہ نہیں میں نے کہا کہ کرنے جا رہے ہیں. 2 جہاز نئے خرید لیے ہیں بغیر کولیٹرل کے, شپنگ پالیسی بنا دی ہے. سو دیز آر تھنگز وی آلریڈی, یہ ہم نے کام کر لیے ہیں. اسی طرح پورٹ قاسم کی بھی میں آپ کو ایک بریف دیں گے انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 ویک کہ ہم نے وہاں کیا کیا کر لیا ہے اور جو بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں. سر 2-3 سوال ہیں آپ سے. سر ایک ایک کر کے کرنے, میری یادداشت اتنی اچھی نہیں. آپ نے جو باتیں کی اسی سے ہوں گا لاتا ہوں سر. مجھے یہ بتا دیں یہ جو پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوکل انویسٹر کے لیے بھی پاکستان بلینک کے لیے فارن انویسٹر بھی اس کے آ سکتے ہیں, پاکستانی بلینک اور نیشنل شپنگ کارپوریشن کی مقابلے ختم ہونے کا ہے اس کا مقصد دیکھیں. تو آپ نیشنل شپنگ کارپوریشن کو کہاں دیکھیں گے, اور اس اگلے 1-2 سال میں کتنے جہاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا. دوسرا پہلا دیکھو سر وہ ضروری ہے, وہ آپ نے پولیٹیکل بات خود کر دی ہے, اس کا جواب دے دوں گا میں. سر وہ ضروری ہے, وہ آپ نے بات کی نہ کرتے تو میں سوال میں تو بتا آپ نے اٹھائی. جی لیکن اس JIT میں ایک پیج وہ بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی حساس معلومات ایرانی انٹیلیجنس دیتی تھی اور راہ کو دیتی تھی. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, اور جو آپ نے بات کی ہے جو جو دیگر لوگ کسی شپنگ لائن سے فرار ہوئے تو اس کو آپ نے سیکور کرنے کے حوالے سے کیا کیا. رزاق داؤد صاحب, یو آر ناٹ منسٹر فرسٹ ٹائم سر, آپ پہلی دفعہ منسٹر نہیں بنے, آپ 20 سال پہلے بھی منسٹر کے کاموں سے. آج آپ کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے اس قسم کی پالیسی لانے میں, اور پکا 20 سال پہلے آپ کیوں خاموش تھے انڈسٹری کو آپ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, جب بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے آگے نکل رہے اور آپ منسٹر ہی رہے ہیں ہر تقریباً پارٹی کے ساتھ, تو آپ نے ہر پارٹی کے ساتھ کافی اثر ہے. ہاں نہیں دیکھو, یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ بہت اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی مجھے خیال آیا, اس وقت میرے خیال آیا تھا, اور لیکن اس وقت اور ابھی میں فرق یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس اور خاص طور پر FDR ہے آئندہ یہ جو 2 سال میں کافی سوچ بدل گیا. پہلے جب میں نے کوشش کی نا, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ شپ پاکستان کو لگ گئی
تو ہمارا ان کو پاکستان کا کسٹم ڈیوٹی دینا پڑے گا. اور پھر جھگڑا ہوا آخر میں نہیں. اس دفعہ وہ بات ہوئی نہیں. وہ یہ نہیں کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں صرف پاکستان میں رجسٹر کرنا. یہ نہیں کہ جس طرح سے بھی زین صاحب نے بتایا کہ نو کسٹم ڈیوٹی, نو انکم ٹیکس. یہی ہمیں بتایا کہ یار یہ ریزلٹ ہے آپ کے سامنے 20 سال کے, ہم لوگ اور پیچھے جائے. تو اس دفعہ ای سی سی میں آرام سے چلے گا بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ گورنمنٹ. تو اس لیے یہ نہیں کہ میں نے اس وقت سویا ہوا تھا اور ابھی مجھے خیال آیا. ان کے سوال کا جواب دے دوں میں. ایک سیکنڈ, ایک منٹ. میں آپ کو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ پہلے سوال کے 2 حصے تھے. آپ نے پہلے یہ پوچھا کہ جی فارنرز کے لیے بھی ہے, فارن انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان کے لیے. جس نے بھی جہاز لینا ہے, اگر فارن انویسٹر بھی ادھر آتا ہے اور پاکستان میں جہاز رجسٹر کرتا ہے اور پیسے یہاں لا کے کمپنی پاکستان میں رجسٹر کرتا ہے, ہم تو اٹس اوپن فار آل. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے پوچھا کہ جی پی این ایس سی کی منوپلی ٹوٹ جائے گی. ہائیڈرو کاربنز یا جو اسٹریٹجک کارگو پاکستان کا ہے اس کا فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل نیشنل فلیگ کیریئر کو ہے, گورنمنٹ کا کارگو. مانے پی ایس او کا جو بھی کارگو آتا ہے, جو بھی گورنمنٹ اون اسٹیٹ اون کارگو ہے, وہ پی این ایس سی کے پاس ہی فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہے, بیکاز اس میں وہ انٹرنل ہمارا ہے. باقی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کھلا ہوا ہے. دوسری آپ نے بات کی عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی پہ. 17-18 دن تک تو یہ روز چلتا رہا معاملہ ٹی وی پہ. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے یہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھا تھا, اس دن یہاں شبلی صاحب بیٹھے تھے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, میں آپ سے آج بھی کہہ رہا ہوں, میں یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. کوئی چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹائمنگ اور فریم ورک بنانا پڑتا ہے کوئی چیز کا. میں وہ لیگل فریم ورک پورا بنا کے کروں گا. میں یہ ہاف نہیں کھیلنا چاہتا کہ ایج میں چوکا نہیں لگنا چاہیے, چوکا لگے گا بلے کے بیچ میں سے, تاکہ آپ بولیں گے یہ کام پکا کیا ہے. یہ پالیسی جیسے پڑی ہے, فار ایگزامپل شپنگ پالیسی. یہ شپنگ پالیسی میرے پاس کیبنٹ نے تو آج سے کچھ 6 مہینے پہلے اپروو کر دی تھی. میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی, جو بجٹ میں سپیچ کی تھی اس میں بھی میں نے اس کا ہلکا تذکرہ ذکر کیا تھا. میں کیوں انتظار کر رہا تھا یہ پریس کانفرنس کر کے اناؤنس کرنے کا؟ اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے لیٹر کا انتظار کر رہا تھا, تاکہ وہ ہم یہ ہسٹوریکل اناؤنسمنٹ کر سکیں کہ 3% پہ آپ فائنانسنگ اویل کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں نا, تو وہ اٹھ تو گئی ہے, ساری دنیا کو پتہ چل گیا, سب کے پاس ہے, آپ نے پڑھ بھی لی ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی جس کے اوپر تھوڑا اور میں ریسرچ کر رہا ہوں. انشاءاللہ 6% از دی اپر لمٹ. اگر 6% از دی 6% از دی اپر لمٹ, 10 سال کا ٹینیور ہے. وہ تو پھر انڈیپینڈنٹ جو پرائیویٹ بورور ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بینک سے کیا نیگوشیٹ کرے. ہو سکتا ہے 4% پہ لے لے, ہو سکتا ہے 3.5% پہ لے لے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. ٹینیور اس کا 10 سال کا ہوگا. کیا میں نے آپ سے پوری عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی بات کر دی ہے. شپنگ لائن سے نہیں, میں نے سر دیکھیں سر میں نمبر 1 میں نے یہ والا صرف پارٹ آپ کا مس کیا تھا. جو شپنگ لائن ہے نا, شپنگ لائن سے نہیں بھاگے. میں نے کہا فشریز 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے. 12 ناٹیکل مائل تک صوبے کی حدود ہوتی ہے. مرین فشنگ میری ٹائم کے پاس آتی ہے, جو کہ آپ کے کانٹیننٹل شیلف کو پورا کور کرتی ہے. تو فشریز سے نکلے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے, میں آپ کو اس کو اس طرح جواب دیتا ہوں کہ جو پی ایم ایس اے ہے, پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی, پی ایم ایس اے کی اب کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. حالانکہ وہ ہمارے پاس منسٹری آف میری ٹائم کے انڈر نہیں ہے, منسٹری آف ڈیفنس کے اندر ہوتی ہے, لیکن کام 95% تو ہمارا میری ٹائم کا کر رہی ہوتی ہے. اور اب ہم نے اناؤنس کر دیں گے جب ہونا ہو تو. ایک ہم نے جو ہماری نئی فشنگ پالیسی, ہم ڈیپ سی فشنگ پالیسی لا رہے ہیں, اس میں ایک ضروری ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے, اٹس کالڈ وی ایم ایس, ویسل مینجمنٹ سسٹم, مانیٹرنگ سسٹم, ویسل مانیٹرنگ سسٹم. وہ ویسل مانیٹرنگ سسٹم اب ہر چھوٹی بڑی کشتی میں لگے گا. بڑوں میں تو ہوتا ہی ہے, جو چھوٹی ہماری کشتیاں ہوتی ہیں یا جو ڈاؤز ہوتی ہیں ان میں نہیں لگا ہوا. ہم ہر ایک کے اندر وہ لگائیں گے جو بھی ہمارے پورٹ سے نکلے گی. وہ جب ہم فشنگ پالیسی اناؤنس کریں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا, تو ہر چیز اسے ٹریک ہو جائے گی.
जज साहब आखिरी सवाल जी सर। सर अभी 2 दिन पहले अंगूठियाँ आपने अच्छी पहनी हुई है माशाल्लाह कंप्यूटर। हुकुम 2 दिन पहले बैरूत में जी जी सिचुएशन हुई है, वो भी एक गोदाम था जो साहिल के करीब था। आपके साथियों की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्या आपके पास भी इस तरह का कोई मौका नहीं पड़ा बात बने? आपने कुछ कहा मुझे सही समझ नहीं आई, तो मुझे समझ आई आपने कहा कि चूना स्मगल हो रहा था। चूना समझ नहीं आई। टूना मछली, टूना मछली बार बार चले जाती है, वो स्मगल नहीं होती, वो आती नहीं है। चूना लगाने वाले नहीं वो तो खुद स्मगल नहीं होते, वो छुप के भाग जाते हैं। जहां आपका पहला सवाल था, लास्ट सवाल का जवाब, ये जो 5 अगस्त को 5 अगस्त को मैंने सिक्योरिटी मेजर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए दोनों हमारे जो पोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जो चेयरमैन हैं केपीटी और पोर्ट कासिम, उन दोनों को हमने, और गवादर ऑफकोर्स तीसरा, क्योंकि गवादर में कम ट्रैफिक है, जो बिजी पोर्ट्स है वो तो कराची के बीच में है, केपीटी और पोर्ट कासिम ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल है, तो हमने उनको उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, मेजर्स को स्ट्रेंथन करने का कह दिया है। केपीटी के जो जितना भी इंस्टॉलेशन एरिया है वहां पे रेंजर्स की प्रोटेक्शन भी हमने कराई हुई रखी हुई, तो वो काफी ज्यादा सीवियर। आपके पास नहीं, थैंक यू सर।